أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام دے کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اس وقت وہ بن گئے فریق، دو جھگڑا کرنے لگے دو فریق بن کر، ایک ایمان والوں کا اور ایک کفار کا۔ قال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو برائی یعنی عذاب کو اچھائی سے پہلے، توبہ اور استغفار سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم مغفرت مانگتے، اللہ سے بخشش نہیں مانگتے، معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مہربانی کی جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے قوم والے ہمیں نحوست نے پکڑ لیا تیری وجہ سے اور تجھ پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے، ہم دونوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا تمہاری اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، یہ اچھی بری تقدیر اللہ کے قبضے میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم آزمائی گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت 47 تک تلاوت کی گئی، اور اب یہاں سے تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے دو واقعے بیان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب یہ جو تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، قوم سمود کا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کو بیان فرما رہے ہیں۔
کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کارساز صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے برادری کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام ان کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا، اور انہوں نے جا کر ہمارا پیغام سنایا، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعبدوا اللہ ای وحد اللہ، یعنی اللہ کو اکیلا کر کے اس کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت تو اللہ کی وہ پہلے ہی کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ اللہ کے شریک بھی بناتے تھے۔ یہ جو جتنے بھی شرک کرنے والی قومیں ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرکین مکہ تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن اکیلے اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اوروں کو بھی ساتھ مانا کرتے تھے۔ لیکن آج کے مشرک وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سب کچھ یہی کر دیں، سب کچھ یہی کرتے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ جس وقت دعوت دی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو دو فریق بن گئے اور باہم جھگڑنے لگے۔ تو قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوئی ہے، جب حق بیان ہوتا ہے تو دو فریق بنتے ہیں، ایک حق والا اور ایک باطل والا۔ اس لیے کسی جگہ پر کسی مجلس میں حق بیان کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، بے شک کوئی کہتا رہے مولوی صاحب بس کرو، کوئی اور جا کے مجلس ڈھونڈو، حق بیان کرنا ہے، نبیوں کا یہی مشن رہا ہے۔ اور پھر حق بیان کرنے کے بعد دو پارٹیاں ضرور بنتی ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ جڑا جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو، اگر یہی بات ہوتی تو پھر نبیوں کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید اور باقی آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی، وہ نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات غلط ہے، جتھے کوئی لگا رہن دیو، بلکہ نہیں، جتھے کوئی لگا اس نو ہلاؤ، اگر وہ غلط رستے پہ ہے تو اسے ہٹا کے سیدھے رستے پہ لاؤ۔ تو دو فریق بنیں گے ضرور، جیسا کہ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت تک سب مانتے تھے، پیار محبت بھی کرتے تھے، فیصل مانتے تھے، پھول نچھاور کرتے تھے، جان نچھاور کرتے اور صادق و امین مانتے تھے۔ لیکن جب مسئلہ بیان ہوا نا، اعلان نبوت ہوا اور نبوت ملنے کے بعد مسئلہ بیان ہوا تو پھر کام گڑبڑ ہو گیا، پھر دو جماعتیں بن گئیں۔ جب میرے محبوب نے فرمایا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کائنات والو اگر کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ اس کلمے کو مان لو، اس کلمے کا اقرار کر لو، اس کلمے کو اپنا ایمان بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے دشمن بن گئے، اپنے پرائے بن گئے، اور سب سے پہلے اپنے سگے چچا نے پتھر اٹھا کے مارا۔ جب مسئلہ حق بیان ہوتا ہے پھر دشمنیاں تو بنتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ جتنا یہ مسئلہ کڑوا ہے اتنا ہی موحدین کے لیے میٹھا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ مان لو، اس پر ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پارٹیاں بن گئیں،
گروہ بن گئے، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی تو پارٹی بن گئی، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، دونوں آپس میں جھگڑنے لگے، حق اور باطل جھگڑنے لگ گیا۔ حق اور باطل جب جھگڑتا ہے پھر حق غالب آتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرمایا حق آیا باطل گیا، پھر باطل نہیں ٹھہرتا۔ تو اس لیے یہ جو جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، یہ جنگیں بھی اگر یہی جملہ جو ہے وہ کارآمد ہوتا کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، تو پھر جنگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہوئی ہیں کہ حق واضح ہو جائے۔ یہ جو دو گروہ بنے ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چل جائے کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کچھ ایمان والے بنے کچھ بے ایمان ہو گئے جو ایمان نہ لائے۔ لیکن ایمان والے تھوڑے ہوتے ہیں شروع میں اور کمزور ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 9 بالکل شروع ہو رہا ہے سورۃ الاعراف اور صفحہ نمبر 196۔ بلکہ صفحہ 194 اور پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی قوم کا۔ صفحہ 194 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 پارہ نمبر 8۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان لوگوں سے جو کمزور کر دیے گئے، ایمان لائے، ایمان لے آئے لیکن تھے تھوڑے کمزور تھے، ان کو کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تمہیں علم ہے، یقین ہے تمہیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ہم ایمان لانے والے ہیں۔ جو پیغام ان کو دے کر بھیجا گیا اس پیغام پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے متکبر لوگ، بے شک انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس چیز پر تم یقین رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ متکبر لوگوں نے کیا کیا؟ ہم تو صاف انکار کرنے والے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو اس لیے دو پارٹیاں بن گئیں، ایک ایمان لانے والے اور ایک بغیر ایمان کے جو ایمان نہیں لائے۔ اور صرف اسی حد تک نہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بے ایمان لوگ کہتے تھے کہ تم اللہ کا عذاب جو ہے وہ لے آؤ ہمارے پاس اگر تم سچے ہو، یا صالح ائتنا بعذاب ان کنت من الصادقین، اے صالح لے آ ہمارے پاس عذاب اگر تو سچوں میں سے ہے۔ بلکہ عذاب مانگتے تھے، اور یہی حال باقی قوموں کا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آپ نے اس سے پہلی صورت میں پڑھا ہے، سورۃ الشعراء میں، اس نے بھی اسی طرح کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو پھر لے آ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا، لے آ عذاب، لے آ۔ اسی طرح باقی قوموں نے بھی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، امام الانبیاء کو مشرکین مکہ نے بھی کہا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، لے آ عذاب، جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے اندر ہے، نبی علیہ السلام سے عذاب مانگتے، جلدی لے عذاب، عذاب میں جلدی طلب کرتے بجائے اس کے کہ ایمان لائیں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی عذاب مانگا، اور سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، امام الانبیاء کو کہتے، او یسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، او یسقط السماء، آسمان گرا ہمارے اوپر، جیسا کہ تو گمان کرتا ہے، جیسا کہ تو کہتا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر آسمان سے عذاب آئے گا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس کا مطلب بھی عذاب ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں تو عذاب ہی لے کر آتے ہیں۔ تو اتنے جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں اللہ کا، اور عذاب مانگ رہے ہیں خود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم برائی کو مانگتے ہو اچھائی سے پہلے؟ برائی سے مراد عذاب ہے، اور اچھائی بالحسنہ سے مراد ہے قبل الحسنہ، اس سے مراد توبہ، استغفار، ایمان۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں تو چاہیے کہ ایمان لاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، بجائے اس کے کہ تم عذاب مانگو، اور تم عذاب مانگتے ہو۔ کیوں عذاب میں جلدی کرتے ہو؟ وہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز ایمان ہے، اچھی چیز توبہ استغفار ہے، مغفرت بخشش مانگنا ہے، اچھی چیز مانگو، بری چیز نہ مانگو۔ لیکن انسان کا ایک فطرت میں اس کی چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز جلدی طلب کرتا ہے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے ہر معاملے میں۔ یہ تو چلو ایک دین کا معاملہ، عذاب کا معاملہ ہے، اس میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، دنیا کا ہو یا کوئی اور ہو، تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان جلد بازی میں خیر کی جگہ برائی مانگنے لگ جاتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، خیر کی جگہ پہ بری چیز مانگنے لگ جاتا ہے۔ اب انسان کو تو یوں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جلدی نہ مانگا کرو، جلدی نہ کیا کرو، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو صبر کرو، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں کبھی برا فیصلہ نہیں چاہتے۔ کتب علیکم الانسان فہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی چیز کو تم محبت کر رہے ہوتے ہو، چاہ رہے ہوتے ہو مل جائے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ بھلائی تمہاری اسی میں ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے حق میں کیا بہتر ہے کیا برا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ تم عذاب نہ مانگو، عذاب کی جگہ پہ ایمان لے آؤ اور توبہ استغفار مانگو، وہ اچھی چیز ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتے، بخشش نہیں مانگتے؟ اللہ سے بخشش مانگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مہربانی کی جائے۔ لیکن انہوں نے کیا ماننا تھا اور کیا جو ہے وہ ایمان لانا تھا؟ کہنے لگے قالوا اطیرنا بک وبمن معک،
حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں جی کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی جو ہے وہ ڈال دی، قحط سالی کا عذاب آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں، قحط پڑ گیا، ایمان جو نہیں لا رہے، کفر و شرک میں مبتلا ہیں، تو اس قحط سالی کا جو سارا حضرت صالح علیہ السلام کے سر ڈال دیا، بھئی یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری اور تم پر جو ایمان لائے ہیں ان کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے اوپر قحط سالی کا عذاب آیا ہوا ہے۔ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور یہ ہم قحط والے عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ جو تم ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، تو یہ جو تمہاری دعوت ہے نا، اس دعوت کی وجہ سے ہم پر قحط پڑ گیا ہے۔ دیکھو حالات، دیکھو ان کی۔ تو یہ بڑی عجیب جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ انسان جب اچھائی ہوتی ہے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کوئی بری چیز آ جاتی ہے تو اس کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اچھی بری تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر انسان برے حالات میں ہے تو اس کا بھی ذمہ دار خود ہے، وہ اپنی وجہ سے وہ برے حالات میں ہے۔ اگر اچھے حالات میں ہے تو اس کے وہ اپنی کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے تو انسان نہیں نا برے اچھے حالات میں جاتا۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو اچھے برے حالات جو آتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا کہ ہم یہ دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی انسان خوشحال ہو جاتا ہے، کبھی تنگ دست ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اچھے حالات بن جاتے ہیں، کبھی ماڑے حالات بن جاتے ہیں۔ یہ دنوں کو اللہ پھیرتے رہتے ہیں انسان کو سبق دینے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ انسان اس وقت جو ہے وہ اچھی چیزوں کی نسبت تو اپنی طرف کرنے لگ جاتا ہے اور بری کی نسبت دوسروں کی طرف کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر یہ جو کفار ہیں یہ بری چیز کی نسبت رسول کی طرف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی تمہاری وجہ سے پڑی ہے، اس کا سبب تم بنے ہو۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا سورۃ النساء کے اندر پارہ نمبر 5، یہ جی صفحہ نمبر 110 نکالیں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اچھائی برائی انسان کا جو اپنا جو ہے وہ اس میں وہ سبب ہوتا ہے، اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 110 ہے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 78، آیت نمبر 78، ہاں جی 78، ہاں جی 110 صفحہ نمبر ہے نا، ہاں تو آیت نمبر 78 بنتی ہے نا سورۃ النساء کی، آخری لائنیں ہیں نا جو آخری 4 لائنیں وہاں پر ہیں۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی تو کہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہو گئی ہے اتفاقاً، کوئی اچھائی پیش آ گئی تو کہہ دیتے یہ اللہ کی جانب سے ہو گئی۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی بری حالت پیش آ جاتی، کوئی پریشانی بن جاتی، مصیبت پہنچتی، تو کہتے کہ یہ تیری طرف سے ہے، یہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو کیا کہتے؟ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے قل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اچھی بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قال طائرکم عند اللہ، یہ اطیرنا، یہ لفظ جو نکلا ہے نا، یہ طیرہ نحوست، اور طیرہ یہ لفظ نکلا طیر سے۔ طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ طیر کسے کہتے ہیں جی؟ طیرن پرندے کو کہتے ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر جاہل لوگ جو تھے وہ صبح کے وقت نا ایک پرندہ اڑایا کرتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب چلا جاتا تو کہتے کہ اس کے اندر ہمارے لیے اچھائی ہے، یہ کام کر لیں، یعنی فعال نکالتے، فعال جسے کہتے ہیں قسمت معلوم کرنا، یہ چیزیں۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب چلا جاتا تو کہتے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کام کو چھوڑ دو، یہ فعال نکالا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بنا ہے طیرنا، نحوست اور یہ بدقسمتی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے، اس وقت کے دور جاہلیت میں نہیں، یہ چیز اب بھی ہے۔ اب بھی کوئی دیکھ لے نا گھر میں الو بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا گھر سے صبح باہر نکلے کوئی کالا جانور دیکھ لی یا کالی بلی دیکھ لی تو کہتے ہیں کہ آج ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ سامنے آ گیا تو پھر دوسرے کو وہ بندہ کہتا پھرتا ہے آج پتہ نہیں کدے متھے لگ گئے ہیں، آج سارا دن ہی جو ہے خراب نکلے، آج صبح فلاں بندے کے متھے لگ گئے ہیں، وہ اس سے ملاقات ہو گئی ہے، آج لگتا ہے سارا دن ہی میرا خراب ہو جانا۔ یہ فرمایا شرک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے، اس طرح فعال نکالنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ آج فلاں چیز سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے اور آج فلاں چیز کو میں نے دیکھ لی ہے اور میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، میرا کاروبار اچھا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایسی باتیں کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہی کہ آج جو ہے یہ جو قحط سالی ہوئی ہے، یہ عذاب آیا ہے، یہ عذاب تمہاری وجہ سے آیا ہے، تمہاری نحوست ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ، یہ جو تمہاری ہیں یہ منحوس مجھے سمجھ رہے ہو اور ساتھ ایمان والوں کو، اس نحوست کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس نحوست کی اصل وجہ تمہارا اپنا بے ایمان ہونا اور کفر و شرک ہے۔ ہم نحوست نہیں بنے، یہ جو قحط سالی تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے یہ تمہارا اپنا کفر و شرک کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ جو الٹے کام تم کرتے ہو، کفر و شرک جو تم کرتے ہو، اس کی وجہ سے یہ تمہاری پکڑ آئی ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جتنا بھی سارا معاملہ خراب ہوا ہے مولویوں کی وجہ تو خراب ہوا ہے، مولویوں کی طرف نسبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جی سارے اس دی ذمہ دار مولوی، انہوں دی وجہ تو سارا نظام درم برم ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم قبروں کو چاٹ رہے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، جو جناب گند بلود قبروں پہ ہم جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا عذاب آیا ہوا ہے۔ کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سمندری طوفان آتا ہے، یہ سارا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جی؟ جتنے بھی یہ قبر چاٹ ہے نا، قبر چاٹنے والے، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن نے خود بتایا ہے، نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے اس کفر کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ کوئی حضرت علی اجویری کی قبر کو چاٹ رہا ہے، کوئی وہاں سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی جناب حضرت امام بری کی جو ہے وہ قبر کے پر جاتا ہے ادھر سے مدد مانگتا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگ رہا ہے۔
ہیں، کوئی ان سے جو ہے وہ بیڑے پار کروا رہا ہے، تو یہ سارا انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عقیدے خود بنائے ہوئے ہیں کہ بیڑے پار لگانے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور ذمہ دار مولویوں کو ٹھہراتے ہیں کہ مولویوں کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ آ گیا۔ وہ ایک شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، دلچسپ بات ہے، عرض کر دوں۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ 11 سال جو ہے وہ برات جو جا رہی تھی تو 11 سال وہ دریا اور سمندر کے اندر ڈوب کر جو ہے وہ گم ہو گئی۔ 11 سال بعد اس بڑھیا نے جو ہے وہ ان کے نام کی 11ویں دی، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے اس بیڑے کو 11 سال کے بعد پار لگا دیا۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے اور کشتی میں سوار تھے، جمعرات کا دن تھا، تو راستے میں نا وہ کشتی کو کوئی مسئلہ بن گیا یا وہ بمر میں پھنسی، جیسا بھی ہوا، تو اب سارے پریشان ہیں۔ تو وہ ملا کہتا ہے، اور بھی ساتھ جو ہے وہ کمزور عقائد والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں مانو تو منت مانو تو پھر یہ تمہارا بیڑا یہاں سے نکل جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، او بھائی جس کے نام کی تم منت مان رہے ہو نا 11ویں کی، وہ 11 سال بعد بیڑے کو نکالتا ہے، میں نے تو کل جا کے جمعہ پڑھانا ہے، میں نے کل جا کے جمعہ پڑھانا ہے، مہربانی کرو اس اللہ سے مانگو جو فوراً لگاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو 11 سال کے بعد بیڑا پار لگاتے ہیں، اور میں نے کل جمعہ پڑھانا ہے، وہ تو بڑا لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ تو وہ سنایا کرتے تھے، دیکھو مشرک کی عقل کیسے ماری گئی۔ وہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا نا اکرمہ، جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا نا پکڑو سب کو پکڑ کے لاؤ اور ان کو سزا دینی ہے، اکرمہ بھاگا وہاں سے، اور اس نے سوچا کہ میں دوسرے شہر میں چلا جاتا ہوں، بچ جاؤں گا۔ تو جب دوسرے شہر میں جانا تھا تو رستے میں تو سمندر دریا آتا ہے، سفر کشتی کا ہے، کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب کشتی جب درمیان میں پہنچی بھمر پھنس گئی، الٹنے پھلٹنے لگ گئی، اور جو ہے وہ کبھی یوں کبھی یوں۔ تو اب وہ ملا جو کشتی چلانے والا ہے اس نے دیکھا یہ تو حالات خراب ہیں، تو اب سارے وہ جو مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جب اپنے بزرگوں کو پکارا نا، کوئی کسی معبود کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، تو ملا نے کہا اتھے اوے معبود نہیں بچا سکتے، اتھے او اللہ ہی بچا سکتا ہے بس۔ اکرمہ کے دل کے اندر اور ذہن میں یہ بات فوراً لگی، جب اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دیں اور ہدایت لکھ دیں۔ اکرمہ کہنے لگا اگر اس تری میں اور سمندر میں اللہ بچانے والا ہے تو خشکی میں بھی بچانے والا وہی ہے، یہی بات تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور ہم ادھر سے جو ہے وہ ان کی باتوں سے بھاگ کر جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں، یہی بات تو وہ کہہ رہے ہیں جو ملا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر تری میں اور سمندر میں بچانے والا اللہ ہے تو پھر خشکی میں بھی بچانے والا کوئی اور نہیں، اللہ ہی ہے۔ ادھر سے فوراً جو ہے وہ ارادہ کیا، یا اللہ اگر تو نے زندگی بخشی تو فوراً واپس جاؤں گا اور اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے کلمہ پڑھوں گا۔ تو اس لیے خشکی اور تری میں بچانے والا کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ عقیدے جو بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب، فلاں قبر والا دیتا ہے، حضرت اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے حضرت صالح علیہ السلام کہ تمہارے ان عقیدوں کی وجہ سے یہ تم پر قحط سالی ہوئی ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ جب انسان موحد بن جاتا ہے اس وقت تو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم آزمائی گئی ہو، عذاب میں مبتلا کر کے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔